اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان کو ضرب لگی اور آپ 21 رمضان کو اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آپ سے راوی نے ضربت کے حوالے سے سوال کیا تو آپ نے بتایا کہ جس شب میں نے ضربت کھائی میں اپنی بیٹی ام مخدومہ کے گھر میں تھا۔ اسی رات مجھے نیند نہیں آئی لیکن نماز شب کے لیے مسجد بھی نہیں گیا۔ میری بیٹی نے پوچھا، بابا آج رات آپ آرام کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا، بیٹی اگر صبح کا سپیدہ ہوا میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ میری بیٹی نے کہا، نماز صبح کے لیے آج مسجد نہ جائیے اور اپنی جگہ جیدہ کو بھیج دیجیے۔ میں نے کہا، ہاں اسی کو کہو نماز باجماعت پڑھا دے، لیکن اس کے بعد اجل سے راہ فرار ممکن نہیں، یہ کہا اور مسجد کو روانہ ہو گیا۔ اس رات بار بار حجرے سے باہر صحن خانہ میں آتا اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہتا، خدا کی قسم مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا اور نہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یقیناً آج وہی شب ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جب اذان صبح کا وقت ہوا میں نے لباس پہنا اور حجرے سے باہر نکلا اور یہ شعر پڑھا، اپنے کمر بند کو موت کے لیے کس کے باندھ لے کیونکہ تو موت سے ملاقات کرے گا، اور جب موت تیری وادی میں پہنچے گی بےتاب نہ ہونا۔ گھر سے باہر مرغابیاں میرے ارد گرد اکٹھی ہو گئیں اور زور زور سے چلانے لگی۔ گھر والوں نے چاہا کہ انہیں میرے پاس سے ہٹائیں۔ میں نے ان سے کہا، انہیں کچھ نہ کہو، یہ نوحہ خانی اور مرثیہ سرائی کر رہی ہیں۔ جب گھر کا دروازہ کھولنا چاہا میرے کپڑے دروازے کی میخ میں پھنس گئے اور میرا کمر بند کھل گیا۔ میں نے اسے کس کے باندھا اور دوبارہ یہ اشعار پڑھے، موت کے لیے اپنا کمر بند کس کے باندھ لے کیونکہ تو موت سے ملاقات کرے گا، اور جب موت تیری وادی میں پہنچے گی بےتاب نہ ہونا۔ میں ایسوں کو جانتا ہوں جن کے پاس دنیا نہیں ہے اور وہ خالی ہاتھ ہیں، لیکن بہادری کے ساتھ تیزی سے موت کی جانب قدم بڑھاتے ہیں اور موت کو شر سے ملی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے باہر آیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں کو وقت نماز صبح کی جانب متوجہ کرنے کے لیے صدا دی، اے لوگو نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کر رہا تھا، دیکھا ابن ملجم ملعون بھی ان کے درمیان لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے صدا دی، نماز کے لیے اٹھ جا۔ میں مسجد کے محراب میں کھڑا ہوا اور نماز شروع کی۔ ابن ملجم نے صدا لگائی، یا علی حکم فقط اللہ سے مخصوص ہے، نہ تجھ سے نہ تیرے اصحاب سے۔ اس کے بعد اس نے میرے سر پر ضرب ماری۔ پہلے میں نے کہا، خبردار یہ شخص بھاگنے نہ پائے۔ اس کے بعد کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرا بیٹا حسن آیا اور میرے سر اپنے دامن میں رکھ لیا۔ میں نے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تیرا بابا آج کامیاب ہو گیا، تیرا بابا آج کے بعد بے سکونی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ جب مجھے گھر لے آئے میں نے پہلا سوال اپنے قاتل ابن ملجم کے بارے میں پوچھا، بتایا اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ میں نے سفارش و نصیحت کرتے ہوئے کہا، جو کھانا مجھے دو گے وہی اسے بھی دینا، جو چیز مجھے پینے کو دو گے اسے بھی اسی سے سیراب کرنا۔ اگر میں جیتا رہا اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر دنیا سے گزر گیا تو اسے فقط ایک ضرب مارنی ہے اور زیادہ روی سے پرہیز کرنا ہے۔ اسے قید رکھو، کھانا دو، پانی پلاؤ اور قیدی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر میں زندہ رہا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے دوسروں سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر چاہوں گا تو قصاص کروں گا یا اسے معاف کر دوں گا یا کسی دوسری صورت میں اس سے مصالحت کروں گا، لیکن اگر دنیا سے گزر گیا تمہیں اختیار ہے، لیکن اگر اسے قتل کرنے کا ارادہ کرو تو اسے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ اگرچہ اس نے مجھ پر وار کیا ہے اور ضربت ماری ہے لیکن اس کے ساتھ اچھی
तरह पेश आओ और इसे नरम बिस्तर फराहम करो। अगर मैं जिंदा रहा खुद फैसला करूंगा, इसे माफ करना है या कसास में कत्ल करना है। मैंने अपने बेटों से कहा कि इब्ने मुलजिम को ले आओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा, ए दुश्मन खुदा, क्या मैंने तेरे साथ नेकी और अच्छाई नहीं की थी? क्या तूने तमाम एहसान और अच्छाइयाँ भुला दी? इसने कहा, हाँ कबूल करता हूँ। मैंने पूछा, फिर ये क्यों किया? इसने जवाब दिया, 40 दिन हुए इस तलवार को तेज करते हुए। इसके बाद खुदा से चाहा कि उसकी बदतरीन मखलूक को उसके जरिए से कत्ल करूं। मैंने उससे कहा, हाँ ऐसा ही होगा। मैं यूं देख रहा हूँ कि तू खुदा की बदतरीन मखलूक है और इसी तलवार से मारा जाएगा। खुदा की कसम, मैं तुझसे इतनी अच्छाई करता था, लेकिन साथ ये भी जानता था कि तू ही मेरा कातिल होगा, लेकिन फिर भी इस तरह पेश आता ताकि बारगाह इलाही में तुझ पर हुज्जत तमाम कर सकूं। मैंने अपने पास खड़े अफराद को संजीदा अंदाज में नसीहत की, ऐ औलाद अबू मुतलब, खबरदार मैं ये ना देखूं कि तुम मुसलमानों का खून बहाना शुरू कर दो सिर्फ इस नारा पे कि अमीर उल मोमिनीन मारे गए हैं। मेरे बदले में मेरे कातिल के अलावा किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। देखो, अगर मैं इस ज़रबत से जांबर ना हो सका तो एक ज़रबत का जवाब एक ही ज़रबत है। और देखो, मेरे कातिल के जिस्म के टुकड़े ना करना, क्योंकि मैंने खुद सरकार दो आलम से सुना है कि खबरदार, काटने वाले कुत्ते के भी हाथ पैर ना काटना। अपने बेटे हसन से कहा, बेटा एक ज़रबत के बदले एक ज़रब मारना, इससे ज्यादा नहीं।